ایک ایک کر کے خطبہ حجۃ الوداع کو تفصیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ بھلائی کی جو تاکید کی تھی، وہ سماج میں ایک بڑے بدلاؤ کی شروعات تھی۔ میدان عرفات کی پہاڑی گونج تھی، وہ آواز صرف اس دور کے لیے نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک گائیڈ کی طرح، ایک کتاب کی طرح تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے سماج کی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس پاکیزہ پیغام سے بہت دور نظر آتا ہے۔ جس سماج کو عورتوں کے حق کی حفاظت میں پوری دنیا کے لیے مثال بننا تھا، آج وہی سماج رسم و رواج اور غلط سوچ کی وجہ سے عورتوں کو ان کے جائز حق بھی دینے میں پیچھے دکھائی پڑتا ہے۔ اللہ کا خوف دلا کر اور دین کی آڑ لے کر عورتوں کی آزادی اور ترقی کو روک دینا اس منشور کی روح کے بالکل خلاف ہے جو ہمارے نبی نے اپنی آخری وصیت میں دنیا کو دیا تھا۔ آج کے معاشرے میں بہت سے لوگ عورتوں کو صرف گھر کی چار دیواری کے اندر قید رکھنے کو ہی اصل دین سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ اسلامی تاریخ اس بات کو پوری طرح خارج کرتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی بیوی حضرت خدیجہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی اور کامیاب بزنس وومن تھی، جن کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ انہیں ان کی سخاوت اور رتبے کی وجہ سے ملکۃ العرب یعنی عرب کی ملکہ کا لقب ملا ہوا تھا۔ خود اللہ کے رسول نے شادی سے پہلے ان کے کاروبار کا کام سنبھالا تھا اور ان کی سمجھداری کی ہمیشہ تعریف کی۔ اس کے باوجود آج کے دور میں اگر کوئی مسلم بیٹی یا عورت کاروبار کرنا چاہتی ہے یا ترقی کی راہ پر آگے بڑھنا چاہتی ہے تو یہ سماج اس پر طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتا ہے، بندشیں لگا دیتا ہے، جو کہ نبی کی سیرت کے بالکل برعکس ہے، الٹا ہے۔ ایک اور بہت بڑا دردناک پہلو بیٹیوں اور بہنوں کو جائیداد میں ان کا حصہ نہ دینا ہے، جس کے بارے میں قرآن اور نبی کریم کے صاف احکامات موجود ہیں۔ ہمارے سماج میں جب وراثت کے بٹوارے کی بات آتی ہے تو بہت ہی چالاکی سے بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے یا ان سے زبردستی حق معاف کروا دیا جاتا ہے، یہ ہمارے سماج میں رائج ہے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جن کی نسل کو اللہ نے ان کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سے آگے بڑھایا۔ نبی کریم نے اپنی بیٹی کو جو مقام اور پیار دیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور آج ان کے نواسے امام حسن اور امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ اپنے گھروں کی بیٹیوں کو باپ کی وراثت کا وارث بنانے کے نام پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فیصلے لینے اور مشورہ کرنے کے معاملے میں بھی آج عورتوں کو گھر کا ایک کمزور حصہ مان لیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو کوئی اہمیت عام طور پر نہیں دی جاتی ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم نے حدیبیہ کے مشکل ترین موقع پر اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا تھا اور ان کے مشورے پر عمل کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کیا تھا۔ گھر کے بڑے فیصلوں سے لے کر سماج کے اہم معاملوں تک عورتوں کی عقل اور ان کی رائے کو نظر انداز کرنا دراصل اس سنت کو بھول جانا ہے جو ہمیں برابری اور عزت کا سبق سکھاتی ہے۔ جب ہم بہادری، صبر اور ذمہ داری کی بات کرتے ہیں تو کربلا کے میدان اور اس کے بعد کی تاریخ کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے، جہاں نبی کی نواسی بی بی زینب نے بے مثال کردار نبھایا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب پورا خاندان اجڑ چکا تھا تب نبی کریم کی گود میں پلی بڑی بی بی زینب نے نہ صرف یتیم بچوں اور بیمار امام زین العابدین کی حفاظت کی بلکہ ظالم یزید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی بے باک تقریر کی کہ جس نے ظلم کی حکومت کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ بی بی زینب کا وہ کردار یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کی عورتیں صرف گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وقت آنے پر وہ پورے سماج اور حق کی حفاظت کے لیے سب سے آگے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبانی طور پر آل رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بجائے ان کی سچی سیرت اور ان کے بتائے راستوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا ہر ایک لفظ ہم سے مانگ کرتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور عورتوں کو وہ تمام حق اور عزت دیں جو اسلام نے انہیں 1400 سال پہلے دی تھی، چاہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا حق ہو، اپنی پسند سے زندگی جینے کا حق ہو،
جائیداد بھی حصہ پانے کا معاملہ ہو یا سماج میں اپنی پہچان شناخت بنانے کی آزادی ہو، جب تک ہمارا معاشرہ عورتوں کو ان کا یہ جائز اور شرعی مقام نہیں دے گا، تب تک ہم ایک آئیڈیل اور کامیاب سماج کی تعمیر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی نبی کریم کے اس آخری پیغام کا حق ادا کر سکتے ہیں۔